السلام علیکم ناظرین، انڈین نیوز کے پلیٹ فارم سے میں ہوں جنگلی اکرم کاشمیری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا پروگرام جو کسٹم۔ ناظرین کرام، میں آج سے آپ کو صبح کی واک کے بعد جو ڈیلی کے اخبارات جو ہے جو میرے پاس آتے ہیں ان کی اپڈیٹس میں آپ کو دیا کروں گا۔ تو ناظرین کرام، میرے سامنے ابھی یہ جنگ اخبار پڑا ہوا ہے۔ اس کی آج کی جو اہم خبر ہے وہ گزشتہ روز آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب جو ہیں انہوں نے دورہ کیا ہے پاک افغان بارڈر کا، اور ان کا بیان ہے بڑا زبردست قسم کا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ جو ہے وہ ہماری جاری رہے گی اور امن خراب کرنے والوں کے لیے کوئی جگہ نہیں، مادر وطن کا دفاع اور قیمت پر یقینی بنائیں گے۔ اور آرمی چیف نے، آپ کو یاد ہوگا ناظرین کرام، کے 2 دن پہلے کشمیر بارڈر کا بھی دورہ کیا تھا اور وہاں سے انہوں نے انڈیا کو ایک بڑا سخت قسم کا جواب دیا تھا۔ اور آج وہ افغان بارڈر کے اوپر انہوں نے بہت اچھا وہاں پر اپنے جو جوانوں سے وہاں پر ملے اگلے مورچوں پر جا کے، اور بڑا اچھا ان کا پیغام تھا۔ تو اسی کے ساتھ ساتھ ناظرین کرام، آج کی دوسری خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کی جو توہین کی گئی ہے عمران خان صاحب کی طرف سے، اسد عمر صاحب کی طرف سے، فواد چودھری کی طرف سے، تو اس کے اوپر سپریم کورٹ میں الیکشن کمیشن گیا ہے، اور الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ سے استدعا کی ہے کہ ہمیں خان صاحب کے خلاف جو ہے وہ توہین عدالت کی جو ہے وہ کارروائی کرنے کی اجازت دی جائے۔ تو اس کے بعد جو تیسری خبر ہے آج کی ناظرین کرام وہ یہ ہے کہ پاک امریکہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں اسی ماہ واشنگٹن میں ہوں گے، اور اس میں ہمارے جو فارن منسٹر ہیں بلاول بھٹو وہ اس کی سربراہی کریں گے۔ تو پھر اس کے بعد نیکسٹ جو خبر ہے ناظرین کرام آج وہ یہ ہے کہ بڑا اچھا جو ہے ڈیسیژن ہے چیف جسٹس سپریم کورٹ کا کہ انہوں نے آج خود نوٹس لیا ہے ارشد شریف جو کینیا کے اندر بڑے سینئر جرنلسٹ تھے، ARY کے تجزیہ کار دے تحقیقاتی صحافت کے اوپر وہ کام کر رہے تھے، اور کینیا میں ان کا مرڈر ہو گیا تھا۔ تو ان کے اوپر گولیاں چلائی گئی تھیں وہاں سے کینیا کی جو پولیس تھی، تو اس کے اوپر کیونکہ جو پاکستانی تحقیقاتی ایک ٹیم گئی تھی FIA کی، تو ان کے ساتھ کینین جو گورنمنٹ تھی انہوں نے کوئی اس طرح کوآپریٹ نہیں کیا تھا۔ تو چیف جسٹس نے بہت اچھا یہ گزشتہ روز حکم دیا ہے کہ مقدمہ درج کیا جائے۔ تو مقدمہ درج کیا گیا ہے، اور مقدمے میں خرم احمد، وقار احمد اور طارق احمد جو ہیں وہ 3 رکنی جو 3 انسان ہیں ان کے اوپر اس کا جو ہے نا FIR درج کی گئی ہے۔ تو اب اس کے اوپر تحقیقات ہوگی اور یہ مقدمہ جو ہے نا وہ آگے چلے گا۔ تو بہت آوازیں اٹھ رہی تھیں خان صاحب کی طرف سے اور باقی سول سوسائٹی کی طرف سے بھی کہ جو زیادتی ہوئی ہے یہ بہت بڑا ایک واقعہ تھا ارشد شریف کے ٹارگٹ کلنگ کا، تو اس کی تحقیقات کی جائے تو وہ سپریم کورٹ کا بڑا اچھا فیصلہ ہے۔ اس کے بعد ناظرین کرام، جو بہت اچھی خبر جو میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ روس سے تیل کی خریداری کے اوپر جو ہے نا ہمارا معاہدہ ہوا ہے، اور مصدق ملک کی سربراہی میں ہمارے جو پیٹرولیم منسٹر ہے ایک ٹیم رشیا گئی ہے، اور سستا تیل اور ڈیزل جو ہے نا خریدنے کے ہمارے ان کے ساتھ بڑے کامیاب مذاکرات ہوئے، اور 2 دن کے بعد 20 جنوری کو ایک ٹیم آ رہی ہے رشیا سے، اور وہ ٹیم رشین جو پیٹرولیم وزارت کی ٹیم ہے وہ آئے گی، اور وہ ان معاملات کو فائنل اسٹیج پر لے کے جائیں گے۔ اس کے علاوہ ایک اور اچھی خبر ہے ناظرین کرام وہ یہ ہے کہ گیس اور بجلی گیس کے ٹائمنگ جو ہے گورنمنٹ نے وہ ابھی لوڈ شیڈنگ کے رکھے ہیں کہ صبح 6 سے 9 بجے کے درمیان لوڈ شیڈنگ گیس کی نہیں ہوگی، اسی طرح دوپہر کو 1 سے 3 کے درمیان لوڈ شیڈنگ گیس کی نہیں ہوگی، اور اسی طرح شام کو 7 اور 9 کے درمیان جو ہے نا گیس نہیں جائے گی۔ مطلب یہ جس وقت گھر کے اندر کھانا پکانے کے لیے لوگ وہ بچوں کو کھانا تیار کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ بڑا اچھا فیصلہ ہے گورنمنٹ کا۔ اور باقی اس کے بعد ایک اور بڑی اچھی خبر ہے کہ CSS کا جو ایگزام دیا تھا اس میں 20,000 کے قریب جو ہے نوجوان وہ اپیئر ہوئے تھے، جس میں سے 393 جو ہے انہوں نے CSS 2022 کا جو ہے وہ ٹیسٹ پاس کیا ہے، اور یہ مقابلے کا امتحان پاس ہوتا ہے ناظرین کرام، اور اس کے بعد
ملک کے اندر جو ہے وہ جو انتظامی عہدوں کے اوپر ان کی اپائنٹمنٹ کی جاتی ہے۔ اس کے بعد دوسرا اخبار میرے سامنے پڑا ہوا ہے ناظرین کرام 92 نیوز، اس کے اندر بھی وہی خبر ہے الیکشن کمیشن کے حوالے سے جو میں آپ کو بتا چکا ہوں، اور ارشد شریف صاحب کے حوالے سے خبر ہے جو میں آپ کو بتا چکا ہوں، اور ایک اس کے اندر جو ڈیفرنٹ نیوز ہے وہ سواتی جو اعظم سواتی صاحب ہیں جو بڑا پچھلے دنوں میں چیخ رہے تھے، شور مچا رہے تھے، ہمارے اداروں کے خلاف باتیں کر رہے تھے اور بے بنیاد انہوں نے الزامات لگائے، اور تو بلوچستان ہائی کورٹ نے کہا جی ان کے خلاف مزید جو ہے نا کوئی کیسز جو ہے نا وہ درج نہ کیے جائے۔ تو 92 نیوز کی یہ بڑی اچھی خبر تھی۔ اور اس کے بعد ایک اور اچھی خبر ہے جی کہ سینٹورس مال جو گزشتہ روز جس کو سیل کیا گیا تھا تو اس کو کھول دیا گیا ہے، اور اس کے اوپر 3 رکنی ایک کمیٹی بنائی ہے سی ڈی اے نے کہ فوری طور کے اوپر جو بھی وہ جو آخری ٹاپ کی جو بلڈنگ کے 3 جو فلور ہیں وہ غیر قانونی طور پر بنے ہوئے ہیں، تو سی ڈی اے نے یہ کہا جی کہ اس سلسلے میں تحقیقات کر کے رپورٹ پیش کی جائے تو پھر فردر اس کے اوپر جو ہے وہ ایکشن لیا جائے گا۔ تو یہ تھا۔ اس کے بعد ایک انگلش اخبار میرے سامنے ہے ڈیلی ٹائمز کی، میں آپ کو خبر سنا رہا ہوں، اور ڈیلی ڈان میرے سامنے پڑا ہوا ہے۔ اس میں بھی یہی خبر ہے کہ ارشد شریف مرڈر FIR لانچ فائنلی، تو پرائم منسٹر جو شہباز شریف صاحب ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ پریس ٹو کرٹیسائز اینڈ اپوز اور کلنگ آف ارشد شریف این ایکسٹریملی اینڈ انسیڈنٹ، انہوں نے بھی اسی کا ذکر کیا ہوا ہے۔ اور پھر بالکل وہی خبریں جو میں آپ کو بتا چکا ہوں ناظرین کرام۔ اس کے بعد اگلے اخبار میرے سامنے آ رہے ہیں اور صاف اخبار، اس کے اندر بھی آلموسٹ وہی خبریں، اور اس کے بعد کشمیر کے بارے میں اپڈیٹس آپ کو دے رہا ہوں ناظرین کرام کہ وہاں بھی جو ہے یہ باتیں کی گئی ہیں، وہاں کی سول سوسائٹی نے کہا جی کہ ٹھیک ہے سینٹورس مال کو سیل کیا، پھر کھول بھی دیا گیا، اور پرائم منسٹر کے ساتھ میر پور کے اندر جو PM آزاد کشمیر کے ساتھ PM پاکستان نے اگر کوئی مس بیہیو کیا تھا یا ان کو خطاب کا موقع نہیں دیا گیا تھا، لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں تھا کہ مظفر آباد کے اندر ان کا پتلا نظریات کیا جاتا، اس سے جو دشمن قوتیں ان کو ایک غلط میسج دیا۔ بہرحال یہ خبریں ہیں، اور وہاں پر جو لطیف اکبر صاحب اور شاہ غلام قادر جو مسلم لیگ نون کے صدر ہیں، اور چودھری یاسین صاحب جو پاکستان پیپل پارٹی کے صدر ہیں، انہوں نے یہ کہا جی کہ ہم تحریک انصاف لے کے آ رہے ہیں تنویر الیاس کے خلاف بہت جلد۔ اس کے بعد سپورٹس کی خبریں ناظرین کرام، آج کی سپورٹس کی خبر جو ہے آج چونکہ آج کی خبریں میں آپ کو شیئر کر رہا ہوں ناظرین کرام، 7 دسمبر بدھ ہے آج، اور خبریں آج سپورٹس کی یہ کہ دوسرا جو ٹیسٹ ہے وہ کھیلنے کے لیے انگلینڈ کی ٹیم جو ہے وہ ملتان پہنچ گئی، اور کل سے جو ہے نا وہاں پر دوسرا ٹیسٹ شروع ہوگا۔ پہلا ٹیسٹ جو ہے وہ انگلینڈ نے 1-0 سے اس کو برتری حاصل ہے، اور پنڈی میں ہوا تھا اور وہ جیت گئے تھے۔ دوسرا جو بلائنڈ کرکٹ ٹیم ہے ہماری وہ بھارت جانے کے لیے تیار ہے، لیکن بھارت ویزا نہیں دے رہا، وہی حسب معمول جو ہٹ درمی بھارت کی سپورٹس کے ساتھ کی بڑی زیادتی ہے۔ تو ناظرین کرام اسی کے ساتھ میں ختم کرتا ہوں، یہ آج کا ہمارا تجزیہ تھا، اور اس میں ایک اور خبر میں ایڈ کرتا ہوں آج کی کہ جب میچز ہوتے ہیں ہمارے گزشتہ کو 3-4 دن سے اسلام آباد کے اندر جو 5 دن سے راستے بند رہے، شہریوں کو بڑی تکلیف ہوئی، تو گورنمنٹ سے گزارش ہے کہ جب کوئی اس طرح کے میچز آپ نے کروانے ہوں، ایک تو اسٹیڈیم فیوچر میں شہر سے باہر بنوائیں، اور دوسرا عوام کو اتنا تنگ نہ کیا جائے، یا تو ان کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے وہاں لے جایا جائے، یا پھر کوئی ایسا انتظام کیا جائے کہ عوام کو تکلیف نہ ہو، کیونکہ گزشتہ روز بھی ایک پیشنٹ جو ہے وہ بہت سیریس تھا، اور راستے میں وہ اس کو کافی آدھا پونا گھنٹہ انتظار کرنا پڑا ہے۔ تو یہ فیوچر میں ان چیزوں کو دیکھا جائے۔ تھینک یو ویری مچ، بہت بہت شکریہ۔